السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام آباد ٹائم میں آؤں تاج میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں سیاسی معاملات ہن وقت تحلیل رہا ہے، تمام صورتحال دسی رہا ہو، یقینی طور تے کہ اتحادی حکومت اچن والی ہے، وزیر اعظم جو ہن وقت جو ایندڑ حکومت میں شہباز شریف تھیندو، نامزد تھیندو، ہن وقت پریس کانفرنس بھی تھی ہوئی، تمام تر صورتحال صحیح تاں ساموں کچھ دن کا پو یقینی طور پہ پارلیمنٹ میں حلف برداری تقریب تھیندی، ایک نئی حکومت اچی ویندی، پر ان کا پہری ہن وقت نگران حکومتن جو وڈو ایک اہم کردار ہے۔ تاریخ میں پہریوں بھیرو نگران حکومت پانچو وڈو ایک ٹینیور رکھو جن میں 6 مہینہ تھی دو، عموماً طور تے جو نگران حکومت جو ٹینیور ہوں وہ یا تو 60 ڈی ہوں یا 90 ڈی ہوں، پر ہن دفعے نگران حکومت جو مدو ہو تمام گھنو، ان جے کرے ہن نگران حکومت کے وڈا اہم ٹاسک بھی ملیا، وڈی ایک جی کم ہے ان میں ایک وڈو موقع بھی ملو۔ ہن وقت اساں جے مہمان شخصیت سے گال بول کناسی، صحت کے شعبے کے حوالے سے وڈا کم کیا ڈاکٹر ندیم جان اساں سان موجود ہیں، وفاقی نگران وزیر صحت ہیں، انہن سے گال بول کناسی چھاکر تے ہن وقت صحت کے حوالے سے مختلف سوالات یقینی طور تے ندیم جان صاحب سے گال بول کناسی، سوالات معلوم کناسی، کچھ کوشش کناسی آخر میں سیاسی معاملن تے تھوڑی تھوڑی گال کیو، پر صحت کے شعبے میں جے کم کیا انہوں نے بابت تفصیلی طور تے گال کناسی۔ انٹرنیشنل کانفرنس بھی پہریوں بھیرو ان وقت تے اسلام آباد میں منعقد تھی، وہ بھی نگران وفاقی وزیر صحت ندیم جان جے توسط سے ممکن تھی سکی، تاکہ پہریوں بھیرو انٹرنیشنل کمیونٹی تے صحت کے حوالے سے جو ماہرین وہ آیا تمام تر صورتحال تے گال بول کی سی۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تمام تر صورتحال پہ آپ سے ہم کچھ سوالات بھی کریں گے، کوشش کریں گے آخر میں تھوڑی سیاسی گفتگو یا آپ کی نگران حکومت سے متعلق بات بھی کریں، لیکن پہلے صحت کے شعبے سے حوالے سے بات کریں۔ اس وقت کرونا کے بعد ایک وبا پھیلنا شروع ہو گئی ہے، مختلف بیماریاں جس کی شاید ہمیں نام یا پروناؤنسیشن بھی نہ ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اتنی بیماریاں ملک کے اندر ہو چکی ہیں اور بڑی خطرناک قسم کی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے بڑے ایفرٹ کیے ہیں منسٹری نے، چاہے وہ کراچی میں کیوں نہ ہو تو اس کے پیشنٹ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا، ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو یہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ لوگ سننا چاہتے ہیں کیا یہ بیماریاں باہر سے آتی ہیں، پاکستان کے اندر سے پھیلتی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا اور مہران ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہیلتھ کے موضوع پہ ہم سے مناسب سمجھا کہ بات چیت کی جائے۔ تو جو کرونا کی آپ نے بات کی ہے، جو اس میں ویریشن آ رہی ہے، وہ تو شروع سے آ رہی تھی ویریشن۔ یہ وائرس کا اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں میوٹیشن وقت کے ساتھ ساتھ خود آ جاتی ہے، تو آپ نے اومیکرون کا، پھر بی کا، پھر ابھی JN1 کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو ہمارے ہاں جو JN1 کی آئی وہ تو باہر سے آ گئی امپورٹیشن، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہم نے بڑا تھارولی اس کو ٹریس کیا۔ جو 46 کیسز تھے ملک کے بیشتر علاقوں میں، سارے گلف کنٹریز سے ہمارے آئے تھے اور کچھ ملیشیا سے بھی، ان کی ہم نے نگہداشت بھی انشور کی، فالو اپ بھی کی، اور ان کی کمیونٹی اور ان کی فیملی کو بھی ہم نے ٹریس کیا کہ کہیں وہ زیادہ پھیلا تو نہیں ہے، اور ساری احتیاطی تدابیر ہم نے ادھر امپلیمنٹ کروائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پوائنٹ آف انٹریز پہ ہمارا جو میکینزم ہے اسکریننگ کا، وہ فعال بنایا، مضبوط بنایا۔ پھر ہم نے تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے 2% نارمل پاپولیشن میں بھی ہم نے ٹیسٹنگ شروع کی ایئرپورٹس پہ، تاکہ کوئی غلط فہمی میں ہم نہ رہیں کہ یہ مکمل طور پہ سارے ٹھیک آ رہے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ وائرس ہمارے اندر آبادی میں یہ منتقل ہو جائے۔ تو وہ بھی ہم نے شروع کیا، اور پھر ابھی الحمدللہ ہماری جو پارٹنرشپ تھی فائزر کے ساتھ، تو وہ ویکسین بھی ہمارے پاس ابھی الحمدللہ 3 لاکھ ویکسینز آ گئی ہیں، اور ویکسین کا عمل ہم تیزی کے ساتھ ابھی وہ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ویکسین ہے یہ تمام ویریئنٹس کے خلاف امیونٹی پرووائڈ کر رہی ہے۔ تو ہم اسی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں بھی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ بھی پوچھ رہے ہیں، یہ جو آپ نے جیسے کرونا کا ذکر کیا، تو یہ کیا کرونا ہے یا اس کے علاوہ اور بیماریاں بھی ہیں؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی کہا گیا کہ ابھی کل بھی ایک خبر چل رہی تھی کہ نزلہ زکام سے متبادل ایک اور بیماری بھی پھیل رہی ہے جو بھی خطرناک ہے، جو ایجڈ لوگوں کو۔ جی، ایک تو یہ کرونا کی ویریئنٹ، اور دوسرا جو انفلوئنزا لائک النس ہے، وہ بھی ایک ویریئنٹ ہے H1N1 کا انفلوئنزا۔ اس سے زیادہ خطرناک ہے کرونا؟ دیکھیں، خطرناک تو الحمدللہ دونوں نہیں ہے، اچھا، جان لیوا نہیں ہے۔ وہ کرونا ویکسین کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ کرونا کی ویکسین کی وجہ سے بھی امیونٹی ہماری بڑی ہے، پھر کرونا کی جو انفیکشنز آئی تھی ان کی وجہ سے بھی ہماری امیونٹی، جو ہرڈ امیونٹی ہے وہ بڑی ہے۔ اور جو انفلوئنزا ہے اس کی یہ کمپلیکیشنز، کفنگ اور فیور اور جو پرابلم تکلیف ہوتی ہے انسان کو، وہ تو ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ فیٹل نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی احتیاط، مکمل علاج، ٹیسٹنگ، اسکریننگ، اور جو پروٹوکولز ہیں ہمارے
कोरोना प्रिवेंशन की, उस पर अमल होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी इनकाद करवाई यहाँ पे और इंटरनेशनल माहिरीन भी आए, तो क्योंकि एक सवाल होता है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सेहत का शोबा डिवाइड हो गया सूबों में, तो आपको मुश्किल तो नहीं पेश आई कि जो सेहत के माहिरीन है वो आपको कन्विंस वफाक में करेंगे या सूबों में कन्विंस करेंगे, क्योंकि वो अलग अलग वर्जन है ना हुकूमत के। अच्छा, ये मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हेल्थ एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है आफ्टर 18 अमेंडमेंट, लेकिन हमने जो कोऑर्डिनेशन सूबों के साथ बनाई है जी, वो आप यकीन नहीं करेंगे और मैं शायद फुल तौर पे एक्सप्लेन भी ना कर सकूं। अच्छा, यानी हमारी मिनिस्टर्स के दरमियान ऐसी कोऑर्डिनेशन है कि हम एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, बलूचिस्तान से मैसेज आ जाता है और हम 5 के 5 मिल जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। अच्छा, हमारी तरफ से मैसेज चला जाता है कि ये सरप्राइजिंग जो कोऑर्डिनेशन निगरान में है या इससे पहले भी देखी गई होगी? मैं इसको तो क्लेम करता हूं कि ये एग्जेम्पलरी है किसी भी हुकूमत में। अच्छा, सूबों के और 18 अमेंडमेंट के बाद, अच्छा, चूंकि वो एक डिवॉल्व और ऑटोनोमस बॉडीज और खुद इन्हिसार थे, खुद उनका अपना सिस्टम था, अपनी बजट्स थे, अपनी स्ट्रेटजीज थी, तो और फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट में तो एक सूबा एक के पास, दूसरा फेडरल तीसरे के पास, तो ये भी एक इशू था। लेकिन हमारे ये जो हमारे 6 महीनों में जो कोऑर्डिनेशन रही है वो नाकाबिल यकीन हद तक स्ट्रांग थी। अच्छा, तो इसी को एग्जांपल बनाते हुए आइंदा भी आप सजेस्ट करें? बिल्कुल, ये मेरी ख्वाहिश भी है, सजेशन भी है, और मैं नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आने वाली है, मैं अपना हैंड ओवर नोट बना रहा हूँ, जिसमें तमाम अपनी हमने जो इनिशिएटिव्स लिए थे, जो रिफॉर्म्स हम लाए हैं, हम उसका तसलसल किस तरह करें। अच्छा, तो वो मैं उनको ब्रीफ करूंगा, मिनिस्टर साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, दोनों को, ताकि उसका सही मानों में 6 महीनों में तो आप बड़ी चेंज नहीं ला सकते, लेकिन हमने एक बुनियाद तो रख दी, तो बुनियाद पे अभी आगे इस पौधे को पलना फूलना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन हमने देखा है, क्योंकि हमें 3-4 टेन्योर ये देखे हैं गवर्नमेंट्स के, जिसमें हमने एक तो ये देखा गया है कि जब भी कोई निगरान आता है तो वो कहता है ये पिछली हुकूमत ने इस वजारत में ये थोड़ी सी खामियां की थी। तो आपने जब ये वजारत संभाली थी तो आपको कौन सी खामी नजर आई तो जिसको आपने कहा कि इसको मैंने बेहतर करना है? अच्छा, मैं ब्लेम तो किसी को नहीं करता, मैं ब्लेम तो अपनी पूरी एक हिस्ट्री को करता हूँ कि हेल्थ को वो अहमियत नहीं दी गई है कभी भी जो इसको मिलनी चाहिए। किसी भी कौम को बनाने में आपकी हेल्थ और एजुकेशन बुनियादी किरदार अदा करती है, और ये पूरी दुनिया का दस्तूर है। हमारे यहाँ हेल्थ को बहुत ही इग्नोर किया गया है, और वो पॉलिसियों का एक तसलसल है। एक गवर्नमेंट को कभी हम मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते, ये सारों ने किया है। तो ये देखें, आप 1% GDP हेल्थ पे खर्च करते हैं, आपकी 25 करोड़ की आबादी है, आपके मसाइल पूरी दुनिया से ज्यादा हैं। हेपेटाइटिस में हम नंबर 1 है, डायबिटीज में हम हाई रैंकिंग में है, हाइपरटेंशन में हम हाई रैंकिंग में है, पोलियो हमारे यहाँ है, हमारे जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो स्प्रेड कर, TB में हम 5वें नंबर पे हैं, HIV में भी हमारी अच्छी खासी वो बीमारी में इजाफा हुआ है। इसी तरह मलेरिया को देखें, डेंगू को देखें, फिर आ जाते हैं फैमिली प्लानिंग पे, हम स्टैग्नेंट है, वही 34% कंट्रासेप्टिव प्रेवेलेंस रेट पे, अनमेट नीड्स हमारी 17% है, न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं, 40% से ज्यादा हमारे बच्चे अपने नॉर्मल कद को नहीं पहुंच सकते, 22% हमारे लो बर्थ वेट बेबीज होती हैं, हर 5 में से 1 बच्चा या तो मॉडरेटली और या सिवियरली माल नरिश्ड है। तो इसी सिचुएशन में आप देखें तो रेडिकल स्टेप्स की जरूरत है, और उसी के लिए जरूरी है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ले आए, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस 6 महीनों में कुछ। वैसे मैं ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू। नाज़रीन, ब्रेक था ब्रेक हम गाल बोल तो जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वफाकी निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान साहब मौजूद गालबुल जो सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने आपसे जिक्र किया, आपने बताया कि ओवरऑल जो पिछली फॉल्ट थोड़ा सा है, जाहिर है उसको दुरुस्त करना चाहिए। आने वाली गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंजेस है इस वजारत में? वो गालिब का एक शेर है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अच्छा, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। तो हमने जो देखा, जो हमारी ये 6 महीने गुजरे, वो तो एक बहुत ही मुश्किल टाइम था जरूर, यानी फिजिकली मेंटली एक स्ट्रेनुअस प्रोसेस से हम गुजरे हैं। स्पिरिचुअली वो इनलाइटनिंग था,
اس کی ہمیں خوشی ہو رہی تھی جب ہم بہت سی مشکلات کے باوجود پیش رفت کر رہے تھے، انوویشنز لا رہے تھے، ریفارمز لا رہے تھے، نئی نئی ڈیولپمنٹس لا رہے تھے، فنڈنگ لا رہے تھے، پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا تھا. جس طرح آپ نے ذکر کیا ہماری گلوبل سیکیورٹی سمٹ کا، جو فرسٹ ٹائم ہسٹری میں کسی ملک نے کیا ہے، جس میں 70 سے زیادہ ممالک کے مندوبین اور منسٹرز اور ایمبیسڈرز اور ٹاپ لیول کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس آئے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کبھی. اور پھر وہ چارٹر جو ادھر ایگری ہو گیا ہے پینڈیمک کا، اور وہ ساری دنیا کے لیے کہ پوری دنیا میں جو لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز ہیں ان کو ان کی ضروریات کے مطابق ویکسین، پینڈیمک کنٹرول کے لیے پریپیئرنیس، رسپانس کیپیسٹی، اکوپمنٹس، فائنینسنگ وہ ملنی چاہیے. اور وہ ہم مقدمہ پاکستان لڑ رہا ہے، مقدمہ پوری دنیا کا. تو الحمدللہ پاکستان کو تو وہ لیڈرشپ مل گئی اور پاکستان کو ریکگنائز کیا گیا ہے اس پہ. تو جو نئی جو ہم ہیپاٹائٹس سی کا جو ایلیمینیشن کا پروگرام ہم لائے، ڈائبٹیز کا لائے ہیں، اس طرح نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام، گاوی کی جو فنڈنگ لائے ہیں، اس کا گلوبل فنڈ کا، پھر ہماری ڈریپ میں جو ہم ریفارمز لائے ہیں، پی ایم ڈی سی میں، نرسنگ کونسل میں، اپنی منسٹری میں ڈیجیٹلائزیشن کا ہم ایجنڈا لائے ہیں جو الحمدللہ ہم نے بہت حد تک کمپلیٹ بھی کیا ہے. تو ایک تسلسل تو چاہیے اس کا، کیونکہ اگر یہ کیپ ہو جاتی ہیں یا ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں یا ڈائیلوٹ ہو جاتی ہیں تو وہ مقصد تو اچیو نہیں ہوا. ہم انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں $1 بلین سے زیادہ کی. لیکن آپ نے کہا نا بجٹ میں صرف 1% رکھا جاتا ہے، تو آپ نیکسٹ گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گے کتنا رکھنا چاہیے؟ بالکل آئیڈیلی تو 5%، لیکن سینٹ میں وہ میں نے ریمارکس بھی دی اس پہ کہ جی ایٹ لیسٹ نہیں آنے والی گورنمنٹ اس کو 2% پہ لے جائے. اور خوشی کی بات یہ تھی کہ اس وقت جناب سردار صاحب بھی موجود تھے اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور انہوں نے یقین دہانی بالکل دلائی کہ جی اس کی اپنے بھی یہ سوچ تھی کہ یہ ہونا چاہیے. تو ابھی چونکہ گورنمنٹ، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ اتنا کم بجٹ کیوں رکھا جاتا ہے؟ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہا جائے دفاع پہ تو بہت زیادہ ہے، دیگر معاملات پہ بہت زیادہ ہے، صحت اگر صحت مند ہی نہیں ہوگا تو پھر دفاع بھی نہیں کر سکے گا، تو اتنا بجٹ کم کیوں رکھا گیا ہے؟ میں اگر آپ کو حقیقی بات بتاؤں، سارا قصور اس کرسی کا ہے. اچھا، یہ ہیلتھ منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایڈوکیسی کرے، اور پچھلوں نے نہیں کی تھی. اگر وہ کی ہوتی تو بڑا ہوا ہوتا بہت آسانی کے ساتھ. ویل ہے، یعنی گورنمنٹ میں، اسٹیٹ میں ویل ہے کہ ہیلتھ میں ریسورسز بڑھائیں، ہیلتھ کو امپروو کریں، کیونکہ ہیلتھی سے آپ کی قوم بنتی ہے نا. ہیلتھی نیشن از اے ویلتھی نیشن از اے پراسپرس اینڈ ڈیولپڈ نیشن. جی، تو آپ قوم کیسے بناتے ہیں؟ قوم اسی طرح بنتی ہے. آپ کا یو کے کا NHS دیکھیں مجھے وہ یو کے میں آپ کو پتہ بھی ہے وہ گلوبل سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی اس میں کر رہا تھا. تو مجھ سے یو کے کی لیڈرشپ اور ہیلتھ منسٹر اور ان کی ٹاپ لیول کی لیڈرشپ جب ملی تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یہاں پہ بھی عوام میں بڑی بے چینی ہے. ہم نے جوڑا کیسے ہے؟ ہم نے NHS یعنی ان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے ذریعے جوڑا ہے کہ ہم سروسز ان کو اچھے طریقے سے پرووائڈ کر رہے ہیں اور ان کو فری سروسز دے رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو صحت کی سہولیات مل رہی ہے، تو وہ ہارمنی ہے سوسائٹی میں. یہ ہر جگہ پہ اس طرح. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی PTI، انہوں نے صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا، تو کہا یہ جاتا تھا، ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ جتنا بجٹ شاید ہاسپٹلس کو نہیں اتنا صحت کارڈ پہ خرچ ہوا. تو آپ ایکسپرٹ بھی ہیں، میڈیکل سے وابستہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کے خیال میں وہ صحت کارڈ والا فارمولا بہتر ہے یا اپنے ہاسپٹلس کو اتنا اسٹرانگ کر دیا جائے کہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ اچھا، یہ دیکھیں اس میں ایک کریکشن ضرور کروں کہ صحت کارڈ پچھلی دور میں PTI کی گورنمنٹ میں اس میں آیا KP میں ضرور، لیکن اس کی بنیاد بہت پہلے رکھی گئی تھی. 2017 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. صحیح، وہ پنجاب میں ایگزامپل کے طور پر انہوں نے ایون فاٹا میں جہاں پہ میں لیڈ کر رہا تھا اس وقت پولی پروگرام کو، اچھا، اور ہیلتھ سسٹم کو اس کا کریڈٹ اس کو نہیں دینا چاہیے. نہیں، کسی سے ہم کریڈٹ تو چھین نہیں سکتے. اگر آپ عموماً پولیٹیکل کریڈٹ ہوتا ہے، یہ ہمارا کریڈٹ ہے. اس میں ایک گیو دا ڈیول ہز ڈیو دونوں کو، کہ انہوں نے شروع کیا، انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا، پھیلایا، اور بجٹ کنسپٹ ادھر آیا تھا. انہوں نے شروع کیا پائلٹ، انہوں نے بڑھایا اس کو KP میں زیادہ، پھر پنجاب بھی، اور ہم نے 2 مہینوں میں سندھ میں بلوچستان میں بھی ہم
یہ 2 مہینوں میں ہم نے امپلیمنٹ کروایا صحت کارڈ کو، پہلے نہیں تھا. اور سندھ کے ساتھ بھی ہماری پروگرام اچھا ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا ایک میکینزم ایسا ہونا چاہیے جس میں غریب عوام کو صحت کی سہولیات فری ملے، جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے سروسز کے اعتبار سے اور ان کی آمدنی کے حساب سے کنٹریبیوشن آ جائیں، جو پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک یونیفارم پالیسی ہو، جو ہم نے کوشش کی اور بنایا بھی ایک یونیفارم ہیلتھ انشورنس کا پروگرام. اور چونکہ ہماری بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے صوبوں کے ساتھ، تو صوبوں نے ہمارے ساتھ ایگری تو کیا ہے، لیکن ابھی یہ آنے والی گورنمنٹ پہ کہ وہ کیسے اس کو. تو ہماری جو اسٹریٹجی ہے ایک یونیفارم ہیلتھ انشورنس پوری پاکستان میں ہو، جس میں 20% جو ہمارے غریب سے غریب ترین ہے، جو بیسٹ ڈیٹ آپ کو بتاتی ہے 20 یا 30%، ان کو تو فری ملے ہر جگہ پہ، پرائیویٹ میں بھی اور پبلک میں بھی جو سروسز ہیں ہیلتھ کے. لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں اور جو باہر سے اگر ایون یہ کلینک میں جاتے ہیں تو ون گو میں ان کی 10-15 ہزار روپے لگ جاتے ہیں یا زیادہ بھی. تو اگر وہ پول کرے اور یہ پرچیز کر لے ہیلتھ کارڈ کو، تو گورنمنٹ بھی اپنا یعنی کوئی پروپورشن 70-30 اس طرح رکھ لیتے ہیں. لیکن اس پہ ایگریمنٹ ابھی نئی گورنمنٹ نے کرنی ہے صوبوں کے ساتھ کہ کس پروپورشن میں انڈیویجول نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور کس پروپورشن میں گورنمنٹ میں، اور یہ سروسز ہماری پبلک سیکٹر میں کیسے اویلیبل کروائیں گے، پرائیویٹ سیکٹر میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی بات کریں، وہ کہتے ہیں ہمارا ہارٹ کا ہاسپٹل ایگزامپل دی جاتی ہے کہ سندھ میں اور کہیں نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وفاق کی سرپرستی میں ایسا ہاسپٹل کہیں اور کیوں نہیں بنا، یا وفاق میں کیوں نہیں بنا؟ اگین بات وہی ہے، جو بھی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل وہ ایک ماڈل ہے نہ صرف سندھ کے لیے بلکہ گلگت سے، پنجاب سے، کے پی سے، فاٹا سے بھی لوگ ادھر جاتے ہیں اور وہ سروسز اویل کر لیتے ہیں. تو یہ وفاق یا دوسرے صوبوں میں کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کی پرائیورٹیز، کمٹمنٹس یہ اور یہ پاسبل ہے. اگر انہوں نے کیا ہے، سندھ نے کیا ہے، تو باقی صوبوں میں کیا پرابلم ہے، وفاق میں کیا پرابلم ہے؟ تو یہ آپشن اوپن ہے. یہ کریڈٹ سندھ حکومت کو دیں گے، یہ بالکل جانا چاہیے، یہ جانا چاہیے. جو بھی اچھا کام کرے ان کو کریڈٹ جانا چاہیے. انہوں نے اچھا، میں خود ایسے کیسز سے واقف ہوں کہ جو تیلیسیمیا کے بچے تھے اور ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹیشن، تو وہ سندھ گئے اور ان کو وہ سہولیات مل گئی. تو جو اچھی چیزیں ہیں جس بھی گورنمنٹ کی، سارے پاکستانی ہے نا، کوئی باہر سے تو نہیں ہے، تو وہ اپریشیٹ ہونا چاہیے. اور ہم تو نان پولیٹیکل لوگ ہیں، تو ہمیں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ نہیں ہے پریفرنس یا پرائیورٹی. ڈاکٹر صاحب بریک لے لیتے ہیں، پھر بریک کرنے نہ بریک تھا تو میرے کھم گال بول سے اجازت ہے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر ندیم جان صاحب گال بول سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ سیاسی تھوڑی سی بات چیت ہونی چاہیے. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا تھا کہ چیف کمشنر کا بیان آیا، اس کے بعد ایک بیان آیا کہ یہ ذہنی مریض ہے، کیونکہ عموماً جب اپائنٹمنٹ ہوتی ہے نا تو اس وقت میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے. تو آپ سجیسٹ کریں گے کہ اتنے ذہنی تناؤ میں جو ہمارے افسران گھومتے ہیں، تو ایک میڈیکل چیک اپ کا بھی، جیسے کرونا ٹیسٹ کا شروع ہوا تو ایک ٹیسٹ کا سلسلہ بھی شروع ہونا چاہیے. اچھا، میں تو ہوں غیر سیاسی بندہ، تو میں بیان تو ٹیکنیکل آپ کو دے سکتا ہوں. ٹیکنیکل دیکھیں، جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اور سٹریس کا لیول بڑھ جاتا ہے، ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اور میں خود اپنی مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ بعض اوقات سٹریس مینجمنٹ آپ کی مینجمنٹ کیپیسٹی سے اوپر چلا جاتا ہے. تو پھر آپ اس کو کس طرح کر لیتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی اس ایکٹیویٹی، اور کوئی ایڈکٹ، کوئی ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ ریہیبلیٹیشن سسٹم نہیں ہے، کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے نا میڈیکل ہوتا ہے اپائنٹمنٹ کے وقت، اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی نہیں. اپائنٹمنٹ کے وقت تو ہو جاتے ہیں، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہونا چاہیے، تو اس کو ہم بولتے ہیں کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ کا عمل ہم نے کالجز میں شروع کیا ہوا ہے. ہمارے میڈیکل کالجز میں، چونکہ ادھر بھی پڑھائی کا سٹریس بہت ہوتا ہے، تو وہ آنے والے دنوں میں ادھر بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے. تو آپ کی وساطت سے ہم پروپوز کر سکتے ہیں کہ جی کاؤنسلنگ جو ہماری ان سروس آفیسرز ہیں، خاص کر جو کہ سینئر لیول پہ ہیں، جن کو سٹریس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو ایک کاؤنسلر کی سروسز اویلیبل ہونی چاہیے. اچھا، یہ میں بولتا ہوں، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سے اس پہ خاصی اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ہم نے کام بھی کیا مینٹل ہیلتھ پہ. تو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اسٹریٹجی میں ہم نے آلریڈی اس کو ڈالا
ہوا ہے کہ پروفیشنل کاؤنسلنگ کی سروسز اویلیبل ہونی چاہیے تاکہ وہ ذہنی تناؤ سے جو لوگ گزرتے ہیں ان کا ازالہ ہو سکے اور وہ کسی منفی اقدام سے روکنے کے لیے ہم ان کو ایک ایسی ونڈو اور ایسی اپرچونٹی کریٹ کر سکے کہ وہ پازیٹیولی چینلائز ہو، اسٹریس ریلیو ہو اور وہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہم نے یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا، جمال شاہ صاحب سے جب انٹرویو کیا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ جی مجھے نگران وزیر کے لیے جب بلایا گیا تو مجھے پتا نہیں تھا، میں نے حلف اٹھایا. تو یہ ایکسپیرینس کہیں آپ سے ساتھ تو نہیں ہوا تھا؟ آپ کو پتا تھا اس چیز کا کہ میں نے وزیر کے لیے حلف اٹھانا ہے؟ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا تھا. اچھا. مجھے ایک دن پہلے مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ اسلام آباد تشریف لائیں تو آپ کی کچھ ملاقاتیں ہیں. خیر میں نے پوچھا کہ ایجنڈا کیا، نے کہ جی ایجنڈا آپ کو بتا دیں گے، تو آپ کی کچھ ضروری ملاقاتیں ہیں. تو میں اسی وقت اسلام آباد سے آیا تھا، تو اور فیملیز نے مجھ سے پوچھا کہ ابھی کیوں جا رہے ہیں. میں نے کہا جی بس کسی نے ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے تو میں ابھی جانا ہے. اچھا، یہ حلف سے کتنے دن پہلے؟ ایک دن پہلے. تو جب میں اسلام آباد آیا تو ادھر پر مجھے بتایا گیا کہ جی کچھ اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور آپ کا وہ ہے. تو کچھ ڈسکشن بھی ہو گئی اور پھر لیکن پورا ورک آؤٹ ہوا تھا. آپ کو پتا ہے کہ بہت محنت کی گئی تھی لوگوں کو سلیکٹ کرنے میں. اسی کابینہ میں کافی کوئی ٹاسک بھی دیا گیا تھا کہ آپ نے ہیلتھ میں یہ کام ضرور کرنا ہے؟ دیکھیں میری جیسی ہی مجھے ڈسکشن میرے ساتھ شروع ہو گئی تو میں نے اپنے 3 آبجیکٹیوز بتا دیے کہ میرے 3 آبجیکٹیوز ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ میں صحت کے نظام کو ریفارم کر کے دے دوں گا انشاءاللہ، یہ میری کمٹمنٹ ہے. دوسری یہ کہ میں ہیلتھ کو استعمال کر کے اکانومی کو بوسٹ کرواؤں گا. اور تیسری یہ کہ پاکستان کے امیج کو میں انشاءاللہ بہت اوپر لے جاؤں گا. یہ تو آپ کی طرف سے تھی؟ جی ہاں. کسی کی طرف سے؟ ان کی طرف سے بھی تو یہ تھی کہ بھئی ہیلتھ میں بہت کام ہے جی، اور اتنے سارے پروسیس کے بعد اگر آپ آتے ہیں ٹاپ پہ تو بہت ساری توقعات ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کی ایکسپیرینس، ایکسپرٹیز، کمٹمنٹ تو اس کو بروکار لاتے ہوئے آپ کر سکیں گے. تو آپ نے کرنا ہے اور ملک کی صحیح خدمت کرنی ہے ایمانداری کے ساتھ. تو پھر میں نے اپنا ایک پلان بنا لیا ہے اور میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ فرسٹ دن پہ میں نے شیئر کر دیا. نیکسٹ کیا پلانس ہیں آپ کے؟ آپ سپورٹ کریں گے ہیلتھ کے والے سے؟ آپ نے اتنا عرصہ کام کیا، 6 ماہ تک جو ایفرٹس لیے ہیں یہاں پہ، تو آنے والی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں اپنے ملک کی خدمت نہ صرف ابھی 6 مہینوں سے کر رہا ہوں بلکہ میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں مختلف کیپیسٹیز میں جہاں بھی رہا ہوں. الحمدللہ ملک کا نام ابھی آپ کے پاس اہم ذمہ داری ہے نا؟ ہاں، ابھی ذمہ داری اہم ہے. تو میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ سلسلہ جب تک دم ہم میں دم ہے، خم ہے اور ادھر ویل ہے تو یہ تو جاری رہے گا، کیونکہ کام تو بہت زیادہ ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کرسی ہو. ہم کرسی سے باہر تھے تو پھر بھی کر رہے تھے کام، اور ابھی جب جائیں گے انشاءاللہ تو پھر بھی کریں گے. تو کسی سیاسی پارٹی سے تو ایفیلیشن کا ارادہ نہیں ہے آپ کا؟ میں تو ایک ٹیکنیکل بندہ ہوں. جی، تو میرے عموماً کہا جاتا ہے نگران کے بعد پھر سیاسی پارٹیوں میں ایفیلیشنز کا ایک سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے. دیکھیں ہماری کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے. تو پاکستان کو جو بھی سرو کرتا ہے بہتر طریقے سے ہم ان کو سپورٹ کریں گے ہیلتھ میں، اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے. جو میری انٹرنیشنل آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ایک پلیس ہے، اس کو یوٹیلائز کرتے، جو میری ایکسپرٹیز اللہ نے کچھ دی ہے اس کو، جو کچھ میں ایجنڈا لایا ہوں اور جو ہم نے بنیاد رکھی ہے اس کو پروان چڑھانا، تو وہ تو ہم سپورٹ ضرور کریں گے، لیکن اس کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں. سر آخر میں بس جاتے جاتے یہ بتائیے کہ ہمارے پڑوسی ممالک کے حوالے سے کچھ پروپوگنڈا بھی کر رہا ہے، اس کا تھوڑا سا آپ سے رپلائی لینا چاہیں گے، ٹیک لینا چاہیں گے. اور FATF کے تحت کچھ جماعت الدعوہ کی ڈسپینسریز وغیرہ کو ہینڈ اوور کیا گیا تھا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے انڈر میں، تو ہیلتھ کے انڈر میں بھی کیا گیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب کنٹینیو رکھنا چاہیے یا اس کے والے سے مطلب نہیں کرنا چاہیے اس کو ڈسکنٹینیو؟ ہیلتھ فیسلٹیز کو جماعت الدعوہ کی جو ڈسپینسریز تھی جس کے والے سے انڈین چینلز پروپوگنڈا کریں کہ اس کو ڈس آن کر دیا گیا ہیلتھ منسٹری کی طرف سے، تو آپ سمجھتے ہیں اس کو آن کیا؟ ہماری تو ہیلتھ منسٹری کی ڈسپینسریز ہیں جی، وہ چل رہی ہیں اسلام آباد اور باقی جگہوں پہ جتنی بھی ہیں، تو وہ تو سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. اچھا، وہ پرووائڈ کریں، مطلب یہ پروپوگنڈا ہے
ہے ہمارے پڑوسی ملک کا؟ اس میں تو کوئی صداقت میرے علم میں تو کوئی صداقت اس میں نہیں. پروپیگنڈا تو آپ کو کرتے ہی رہتے ہیں. انفوڈیمکس کا دور ہے اور زیادہ تر ابھی تو میڈیا واری چل رہی ہے جی تو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین اج پروگرام میں ڈاکٹر ندیم جان صاحب تفصیلی طور سے گال بول کسی صحت سمیت آخر میں کچھ سیاسی معاملوں تے گال بول کسی ان سے پانی میزبان مدثر کی نیند اجازت ان ہفتے بے راستہ سے.